خدا کی ذاتی فکر۔ جب ہم سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہمیں پر اعتماد رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک میں اور باپ کے ساتھ ہمارے رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول کا نمایاں جملہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک۔ خدا ہم میں سے ہر ایک میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہ حیرت انگیز ہے اور یہ دن کے ہر پل کے لیے درست ہے اور میرے خیال سے ساری زندگی کے لیے درست رہے گا۔ اور جس تناظر میں وہ یہ اصول دیتا ہے اور اس کا تعلق ایک بہت ہی مانوس معجزے سے ہے، ایک بہت جانا پہچانا نشان۔ اگلی نشانی جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے اور یہ بھیڑ کو کھانا کھلانا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5000 کے ساتھ روٹی اور مچھلیوں کو بڑھانا۔ اب یہ واحد نشانی ہے جو 4 انجیلوں میں درج ہے۔ ہر انجیل میں یہ معجزہ درج ہے۔ یوحنا اس کی طرف ایک انمول نظریہ رکھتا ہے، لیکن میں ایک مرتبہ اس کا جائزہ لے لوں۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل میں جو اصول وہاں موجود ہے، اصول نمبر 36، میں نے اسے کہا ہے ارشاد اعظم کے تعلق سے ساری شخصیت کی خدمت، ہمیں ساری شخصیت کی خدمت کرنی ہے، بدن، جان اور روح۔ اور واقعی آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں اسے بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ واقعی اس حقیقت سے نکلا ہے کہ یسوع نے ان لوگوں کو دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا۔ وہ بھوکے تھے لیکن اس نے ان کی روحانی ضروریات کو بھی دیکھا اور اس طرح اس نے تمام شخصیت کی خدمت کی۔ یسوع ہر شخص کے بارے میں فکر مند ہے، ہم میں سے ہر ایک۔ لیکن جب آپ مرکز تک پہنچتے ہیں، آپ اس ہی معجزے کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں اور اصول یہ ہے، دوسروں کو ترجیح دینا۔ جبکہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کہ ہمارے نظام الاوقات میں خلل ڈالتے ہیں۔ اب اگر آپ واپس جا کر ان اوقات کو دیکھیں، یسوع نے شاگردوں کو دیکھا اور وہ جانتا تھا وہ تھک چکے ہیں، وہ بہت تھک چکے تھے۔ اس نے کہا، یہاں آؤ اور تھوڑی دیر آرام کرو۔ مجھے کبھی کبھی اسے یوں کہنا پسند ہے۔ اور یسوع نے کہا، الگ ہو جاؤ اور الگ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کرو۔ اس نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا؟ وہ کشتی میں جاتے ہیں تاکہ آرام کر سکیں اور ہر ایک ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کیا؟ اس نے ان کے نظام الاوقات میں یہ جاننے کے باوجود خلل ڈالا کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے ان کی ضروریات پوری کی۔ تو ہمارے پاس ایک بہت اہم اصول ہے، جبکہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہمارے نظام الاوقات میں خلل ڈالتے ہیں۔ اب اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یسوع بیان کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی لوگوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یوحنا کی انجیل میں آتے ہیں ایک مختلف نظریے سے، اور وہ یہ ہے، خدا کی ذاتی فکر۔ جب ہم سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہمیں پر اعتماد رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک میں اور باپ کے ساتھ ہمارے رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب یہ یہاں اس معجزے میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ترتیب کو دیکھیں اور آپ اسے جلد سمجھ جائیں گے۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تربیاس کی جھیل کے پار کیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھیڑ سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، لیکن کیا ہوا؟ 4 آیت میں دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں۔ اب یہ فلپس کا امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے اور یہ بہت واضح ہے کہ یہ ایک امتحان ہے کیونکہ یوحنا نے لکھا، مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ فلپس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ کیا ہوا۔ فلپس نے اسے جواب دیا۔ میرے خیال سے اس نے طنزیہ طور پر اس کو جواب دیا ہوگا۔ سادہ لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بے وقوفانہ سوال تھا۔ وہ کہتا ہے کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔
جو ویسے بھی ایک فرد کی سال کی تنخواہ کے 2/3 کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک انسانی نقطہ نظر سے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن دیکھو یسوع اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ہم پڑھتے ہیں اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، میرے خیال سے اندریاس تھوڑا مثبت ہے۔ میرے خیال سے ان سب آدمیوں سے جسے یسوع نے اپنے پیچھے چلنے کو چنا تھا، اندریاس شاید روحانی طور پر سب سے زیادہ حساس تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ یسوع کا شاگرد بننے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا۔ لیکن اندریاس بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا جو فلپس نے کہی تھی، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے یسوع فلپس درست ہے، آپ جانتے ہیں وہ شاید طنزیہ کہہ رہا ہو، لیکن میرا مطلب یہاں صورتحال کو دیکھیں۔ میرا مطلب یہ کہ ایک ناممکن بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یسوع نے روٹی پر برکت دی، اس نے مچھلی پر برکت دی اور انہوں نے سب کو کھانا کھلایا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5000 مرد اور 12 ٹوکریاں بچ گئیں۔ میں نے اس کو بھیڑ کا جواب کہا ہے۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ اب پرانا عہد نامہ ایک نبی کی نبوت کرتا ہے، ہم کسی اور وقت پر اس پر غور کریں گے، مگر انہوں نے سوچا وہ ایک نبی ہے۔ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ موسیٰ جیسے ایک نجات دہندہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ موسیٰ ہی تھا جس نے یہ کہا تھا ایک نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح مسیحا خدا کا بیٹا کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اب بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کون ہے۔ اس کے علاوہ وہ پرانے عہد نامہ کا نبی ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ان کا بادشاہ اور رومیوں سے ان کا نجات دہندہ بننے والا تھا، اور وہ ان کا خیال رکھنے والا تھا، اور وہ ایک ایسا سماجی نظام یقینی بنائے گا جہاں ہر ایک کے پاس ان کی ضروریات کی چیزیں موجود ہوں، اور یہی ان کی دلچسپی تھی۔ یسوع نے ایسا نہیں کیا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پھر آپ دوسرے معجزے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں شاگرد دوسری طرف جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کفرنہوم جانے کے لیے۔ وہ سمندر کے درمیان میں تھے اور طوفان آ گیا۔ انہیں لگا کہ وہ ڈوبنے لگے ہیں، اور وہاں سے یسوع پانی پر چلتا ہوا آیا اور طوفان کو تھما دیا، اور وہ کشتی میں بیٹھا تھا اور وہ دوسری جانب جاتے ہیں۔ اب یہ خود میں ایک زبردست معجزہ ہے، کیونکہ اس نے صرف یہی نہیں ظاہر کیا کہ وہ مقدار کا مالک ہے اور روٹیوں اور مچھلیوں کو برکت دیتا ہے، لیکن اب وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بھیڑ کو نہیں، یہاں اس کی توجہ 12 آدمی ہیں۔ اس کے شاگردوں کی موجودگی میں وہ چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ وہ فطرت کا بھی مالک ہو۔ اس نے انہیں تخلیق کیا، اور اس نے منہ کے الفاظ سے اس نے طوفان کو تھما دیا۔ تو یہ ایک اور معجزہ تھا جسے یوحنا نے لکھا، لیکن اب ہم تسلسل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کہ اگلی صبح کیا ہوا۔ یسوع ہمارے لیے لکھتا ہے، جب یسوع نے یہ نشان دیکھا، انہوں نے بنیادی طور پر کہا وہ کہاں ہے، اور وہ پار چلے گئے، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے دوسری جانب آتے ہیں۔ اب یہ ایک اور کہانی، ایک اور اصول ہے، کیونکہ یسوع انہیں ایک بہت اہم سبق سکھانے والا تھا کہ وہ اسرائیل کا ویسا بادشاہ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا۔ وہ ان کے لیے کھانے کو روٹی نہیں لاتا، بلکہ زندگی کی روٹی۔ لیکن آئیں فلپس کی جانب واپس چلیں۔ لیکن دیکھیں یسوع فلپس کا امتحان لے رہا تھا، اور جب آپ 2 سال بعد دیکھیں، فلپس ابھی بھی اسی ہی مشکل میں ہے۔ وہ ابھی بھی جدوجہد کر رہا ہے، اور یسوع جانتا تھا کہ وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ اس لیے یوحنا 14 میں عید فصح، اگر تم نے مجھے جانا، یسوع نے ان آدمیوں سے کہا، اور یہودا یسوع کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے ہی یہاں سے جا چکا تھا۔ تو وہ ان آدمیوں سے کہہ رہا ہے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کب ہوا۔ یہ 5000 کو کھانا کھلانے کے تقریباً 2 سال بعد ہے، جب فلپس شک میں تھا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ فلپس نے یہ 2 سال پہلے کیا تھا۔ کیا تم اس پیغام کو نہیں سمجھے تھے؟ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں جانا؟
देखें, वो इसी लिए उसका इम्तिहान ले रहा था। वो उसे तैयार कर रहा था ताकि वो समझे कि वो वाकई कौन है और था। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? आप देखें, अगर फिलिप्पुस और इंद्रियास और बाकी शागिर्द वाकई जानते थे कि वो कौन है, जब उसने 5,000 को खाना खिलाया, कि जब वो लोग वहाँ भूखे थे, फिलिप्पुस शायद कहता, वेल यीशु, आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, आपने 40 साल बियाबान में मन के साथ हमारे लोगों को खाना खिलाया। ये आपके लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि आप बाप से आए हैं और आप बाप हैं। लेकिन वो फिर भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझे थे कि यीशु कौन है, और एक मर्तबा फिर फिलिप्पुस की जानिब जाता है। जब हम सच्चाई की तलाश में होते हैं तो हमें पुरएतमाद रहना चाहिए कि यीशु मसीह हम में से हर एक में, और फिलिप्पुस जैसा शक करने वाला इंसान, जद्दोजहद करने वाला इंद्रियास, एक ऐसा पत्थर जो टूटने वाला हो, जैसा कि पतरस, वो हम में से हर एक में दिलचस्पी रखता है और बाप के साथ हमारे रिश्ते में दिलचस्पी लेता है। क्या ये हौसला अफजाई का बाइस नहीं? और ये हमें एक अमली सवाल देता है, जो कि ये है, हम इस वाक़या से अपनी ज़ाती रूहानी जद्दोजहद में यीशु की मुखलिसाना फ़िक्र से कैसे हौसला अफजाई हासिल कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की जद्दोजहद में। हमारी ज़िंदगी में जो भी मसला हो वो फ़िक्रमंद है। और आज ही मैंने फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत में देखा, और जहाँ पालूस ने ये कहा, मैंने उसे अपने अल्फाज में बयान किया है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। और मैं इस बात का इकरार करना चाहती हूँ कि ऐसे मौके भी हैं जब मैं इन बातों के लिए शर्मिंदा थी जो मैंने खुदा से मांगी थी, जब मैं मायूस थी, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में दिलचस्पी रखता है। जब आप अपनी चाबियाँ खो देते हैं, क्या वो दिलचस्पी नहीं रखता? वेल, वो शायद ये कह रहा हो, तुम कब समझोगे? लेकिन क्या आपने कभी दुआ की है, ऐ बाप, मैं जानती हूँ कि मुझे चीज़ों की मज़ीद तरतीब देने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे उन चाबियों की ज़रूरत है, मेरी मदद कर। क्या आपको लगता है कि खुदा को इसमें दिलचस्पी है? बिल्कुल उसे है। उसे आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में दिलचस्पी है। और जब रूहानी मसाइल की बात आती है, वो बेशक हमारे शक व शुबात को दूर करने में दिलचस्पी रखता है, और ये जानना कि वो दर हकीकत कौन है।